25 دسمبر کے حوالے سے جو ان کی عید آ رہی ہے 25 دسمبر، جن کو یہ لوگ کرسمس کہتے ہیں، اس حوالے سے بھی میں انشاءاللہ کچھ وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جب کتاب کی بات ٹھیک ہے تو کتاب والا کیا کہتا ہے کہ انہوں نے ساری رات باہر گزاری، تو پتہ چلا وہ سردی کا نہیں گرمی کا موسم تھا، اور یہ لوگ کرسمس مناتے ہیں 25 دسمبر کو، اور 25 دسمبر کو تو ٹھیک ٹھاک سردی ہوتی ہے، تو پتہ چلا کہ ان کے اس عمل میں اور اس کتاب کے حوالے میں بالکل تضاد ہے۔ لیکن آپ ایک عیسائی سے پوچھیں اور آپ ان سے کہیں کہ حضرت آپ بتائیں عیسیٰ علیہ السلام وہ پیدا کیسے ہوئے، تو وہ ایک فرضی کہانی بنائیں گے، لیکن اس حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان کا عقیدہ ہے عیسائیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں 25 دسمبر کو، اور 25 دسمبر کو صحیح ٹھیک ٹھاک سردی ہوتی ہے، جیسے ابھی دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، یہ ٹھیک ٹھاک سردی کا مہینہ ہے۔ اس دسمبر کے مہینے میں ایک چرواہا باہر رات گزارے، بکریاں باہر اس طرح عام حالت میں رات گزارے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے، وہ دعا آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، کوئی عیسائی نہیں ہے، تاکہ ہم عیسائی نہیں ہیں اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر زندگی کے پہلو کا ہمیں پتہ ہے، اور ہمیں پتہ ہونا بھی چاہیے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ حالات ہم سے گم ہیں، ہمیں تلاش کرنے کے باوجود بھی نہیں ملتے ہیں۔ آپ عیسائی مذہب اگر تلاش کریں گے نا، عیسائیوں کو اپنے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بنیادی احکامات، یعنی ان کی سیرت کا، ان کے بچپن کیسے گزری، ان کی جوانی کیسے گزری، اللہ نے ان کو نبوت کیسے دی، کوئی پتہ نہیں ہے ان کو۔ لیکن الحمدللہ ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں تفصیل کے ساتھ پتہ ہے۔ ان کی گھریلو زندگی کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، ان کی خارجی زندگی کے بارے میں پتہ ہے، ان کی جہادی زندگی کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، ان کے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، مجلس کے آداب کیا ہے، مسجد کے آداب کیا ہے، ادھر ادھر جتنے بھی چیزیں، باہر ملکوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، آپ تجارت کیسے کرتے ہیں، آپ جو ہے نا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، ہر چیز ہمیں مفصل تفصیل کے ساتھ احادیث میں ہمیں مل جاتی ہے۔ تو پورا ذخیرہ احادیث یہ نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، ہمیں ہر چیز مل جاتی ہے۔ لیکن آپ ایک عیسائی سے پوچھیں اور آپ ان سے کہیں کہ حضرت آپ بتائیں عیسیٰ علیہ السلام وہ پیدا کیسے ہوئے، تو وہ ایک فرضی کہانی بنائیں گے، لیکن اس حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے۔ چلے مان لیتے ہیں ایک ابتدائی پیدائش کے حوالے سے اچھا وہ جوان کیسے ہوئے، ان کے 8-10 سال زندگی کیسی ہے، ان کی جوانی کے کچھ واقعات آپ کو پتہ ہوں گے، کوئی موجودہ جو انجیل ان کے پاس موجود ہے نا، ان کے پاس اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ موقع ملا تو کل یا کسی ٹائم 25 دسمبر کے حوالے سے جو ان کی عید آ رہی ہے 25 دسمبر، جن کو یہ لوگ کرسمس کہتے ہیں، اس حوالے سے بھی میں انشاءاللہ کچھ وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ممکن ہے کل مغرب کو میں اس پر دوبارہ یہاں لائیو آپ کے سامنے آ کر وہ دلائل دوں گا انشاءاللہ کہ 25 دسمبر کو جس طرح یہ لوگ ثابت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس طرح ہوئی ہے، تو یہ کیا جھوٹ ہے، یہ فضول بات ہے۔ کس طرح ہوئی ہے قرآن نے ہمیں ذکر کیا ہے مریم علیہ السلام کے حوالے سے، پھر ان کا پیدائش کیسے ہوئی، وہ قوم کے پاس آئے تو کیا ہوا، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ لیکن 25 دسمبر کو ان کی پیدائش کس طرح ہوئی ہے، اس طرح سے یہ لوگ جو بیان کرتے ہیں یہ جھوٹ ہے۔ میں آپ کو ایک ہلکا سا اشارہ دیتا ہوں، آپ ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب مہینے چل رہے ہیں نا، دسمبر کے مہینے ان کے سوچ کے مطابق، ان کے نظریے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوا ہے، صحیح ہے۔ اب 25 دسمبر کو اگر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہے تو آپ دسمبر کے مہینے میں دیکھیں کتنی سردی ہوتی ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں کیونکہ سب سے زیادہ سردی جو ہوتی ہے وہ دسمبر کے مہینے میں ہوتی ہے، تو دسمبر کا مہینہ اچھے خاصے ٹھنڈ والا مہینہ ہے۔ اگر آپ ان کی انجیل دیکھیں گے، اس میں انجیل میں پہلے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، اس کے بعد پھر نیو ٹیسٹمنٹ ہے، یعنی پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ اس میں جب آپ نیا عہد نامہ دیکھیں گے تو 4 انجیلیں ان کی مشہور ہے، انجیل یوحنا، انجیل لوقا، انجیل مرقس، اور ایک انجیل اور ہے، چوتھا مجھے نام بھول گیا۔ اس میں آپ جب پہلا انجیل ہے نا، انجیل یوحنا، اس میں آپ دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ تو پیدائش کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ بیت المقدس کے پاس جب عید کا موقع تھا، مثلا ایک میلہ سا تھا، اس میلے میں لوگ آئے تھے، تو حضرت مریم علیہ السلام وہ بھی آئی تھی، اور ان کے ساتھ ان کا منگیتر تھا یا شوہر تھا، یوسف نامی، یوسف نجار۔ استغفر اللہ، یہ بات کہتے ہوئے بھی مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے، شرم بھی آ رہی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کے نکاح نہیں ہوا، ان کی شادی ہوئی، ان کا منگیتر بھی نہیں تھا، یا ان کا باپ تھا ہی نہیں،
لیکن عیسائیوں کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا ایک طرف تو عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک یہ اللہ کے بیٹے ہیں، صحیح ہے۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ بھی ہے۔ تو نسب نامہ کس کا ہوتا ہے؟ نسب نامہ اس بندے کا ہوتا ہے نا جس کا باپ ہو، دادا ہو، یہ ہو۔ تو بھائی کہاں سے آ گیا نسب نامہ؟ اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں، ایک طرف کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا جو والد ہے وہ یوسف نجار ہے۔ یہ عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، آپ دیکھیں ان کی کتاب جو انجیل یوحنا ہے، اس میں آپ کو شروع میں سارا نسب نامہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے غالباً شروع ہے، وہاں سے شروع آپ کو ملے گا اور یوسف نجار پہ جا کے ختم ہوگا۔ اس کا مطلب وہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو والد ہے وہ یوسف نجار ہے۔ خیر اس طرف ہم نہیں جاتے ہیں کہ یہ ان کی بات سچ ہے جھوٹ ہے، اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے حضرت مریم علیہ السلام، وہ اپنے منگیتر یا شوہر یوسف نجار ان کے ساتھ بیت المقدس گئے، وہاں پر رش بہت زیادہ تھا، اندر جانا چاہتے تھے لیکن نہیں جا سکے۔ اس کے باوجود وہ چونکہ حاملہ تھی، ان کے پیٹ میں بچہ تھا حضرت مریم علیہ السلام کا، تو اس لیے مجبوراً وہ ایک دوسری جگہ ان کو جانا پڑا جو ساتھ ہی ہے، بیت اللہ ہم جس کو کہتے ہیں۔ وہاں پر ایک وہ تھا جہاں بکریوں کے جو ریوڑ ہے نا، وہ ریوڑ تھا۔ اس ریوڑ میں کہتے وہاں پر چونکہ مسافر تھے، کوئی ٹھکانہ تھا نہیں، جو ساتھ ہوٹل وغیرہ اس طرح جو جگہ سرائے بنے ہوتے ہیں اس میں بھی ان کو جگہ نہیں ملی، تو مجبوراً ان کو یہاں رہائش جگہ لینی پڑی۔ اب ادھر ہی ان کو حمل جو ہے نا بیٹا جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو کہتے ہیں ادھر عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، دوسری طرف حضرت سنیں، دوسری طرف کیا ہوا کہ ان کے جو مریدین تھے نا، یا جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بڑے منتظر تھے، مشتاق تھے، ان لوگوں کو ادھر پتہ چلا ہے کہ بھئی ہمارا مسیحا پیدا ہونے والا ہے۔ یہ اپنے وہ چرواہے تھے، وہ کیا تھے؟ چرواہے، اپنے بیڑ بکریاں لے کر فوراً آئے بیت المقدس کے اس جگہ میں۔ کہتے وہاں پر ان لوگوں کو بھی اندر جگہ نہیں ملی، اور کہاں پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں یہ خاص جگہ بھی ان کو معلوم نہیں تھی، لیکن بہرحال ان کو اتنا پتہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں پیدا ہوں گے۔ وہ دوسری طرف انہوں نے بہت سارے چرواہے تھے، بکریوں کا ریوڑ بھی ان کے پاس تھا، بکریاں اور یہ چرواہے یہ سب آئے اور وہاں پر انہوں نے ڈیرا ڈال دیا۔ اور کہتے پوری رات انہوں نے باہر گزاری، اور باہر گزار کر صبح ان کو پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارا مسیحا ہے وہ پیدا ہو گیا۔ کب پتہ چلا؟ صبح۔ اور پوری رات انہوں نے کہاں گزار دی؟ باہر بیابان میں گزار دی۔ اب میرا سوال آتا ہے، سوال یہ ہے کہ ان کا عقیدہ ہے عیسائیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں 25 دسمبر کو، اور 25 دسمبر کو صحیح ٹھیک ٹھاک سردی ہوتی ہے، جیسے ابھی دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، یہ ٹھیک ٹھاک سردی کا مہینہ ہے۔ اس دسمبر کے مہینے میں ایک چرواہا باہر رات گزارے، بکریاں باہر اس طرح عام حالت میں رات گزارے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ اور پھر انہوں نے پوری رات اس طرح گزاری اور جو ہے نا اس طرح انہوں نے رات گزار دی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ گرمی کا موسم تھا۔ یعنی اس حالت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ چلو ہم ان کی کتاب کی بات مان لیتے ہیں کہ کتاب کی بات ٹھیک ہے۔ جب کتاب کی بات ٹھیک ہے تو کتاب والا کیا کہتا ہے کہ انہوں نے ساری رات باہر گزاری، تو پتہ چلا وہ سردی کا نہیں گرمی کا موسم تھا۔ اور یہ لوگ کرسمس مناتے ہیں 25 دسمبر کو، اور 25 دسمبر کو تو ٹھیک ٹھاک سردی ہوتی ہے، تو پتہ چلا کہ ان کے اس عمل میں اور اس کتاب کے حوالے میں بالکل تضاد ہے، اختلاف ہے، وہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ تو دونوں میں سے ایک بات غلط ہے، یا کتاب کی بات غلط ہے یا ان کا موجودہ نظریہ غلط ہے۔ اس لیے 25 دسمبر کو ان کی یہ ویسے ایک فرضی کہانی ہے۔